وہ علم اور عقیدہ ہے۔ عقیدے کی جانکاری حاصل کرنا، عقیدے کی نالج اپنے اندر پیدا کرنا، صحیح عقیدے، خالص عقیدے کا علم اپنے اندر، معرفت اپنے اندر پیدا کرنا۔ اگر ہمارے اندر عقیدے کی خلوص موجود ہے، ہمارے اندر اگر خالص عقیدہ موجود ہے، انشاءاللہ العظیم اس خالص عقیدے کی بنیاد پر رب العالمین ہماری اور آپ کی مدد کرے گا۔ خالص عقیدہ، مسلمانوں کے جتنے بھی مقامات پر رب العالمین نے مدد کیا ہے، اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اسی طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا کہ اور وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، میں آیت تھوڑا بھول رہا ہوں، یعنی ڈھیر سارے مقامات پر ہم نے تمہاری مدد کی ہے۔ وجہ مسلمانوں کا خلوص، مسلمانوں کا خالص عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ توحید، مسلمانوں کے اندر جو توحید کا ایک علم تھا، جو توحید کی معرفت تھی، اس معرفت کی بنیاد پر رب العالمین نے مقام بدر میں، مقام حنین میں، اور اسی طریقے سے مقام خندق میں، اور اسی طریقے سے مقام موتا میں، اور اسی طریقے سے تمام کے تمام معرکوں میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ تو خالص عقیدے یعنی جو خالص عقیدہ یعنی جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، یہ سب اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوا، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہونے والا ہے۔ تو عقیدے کی معرفت ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی بیمار نہیں ہو سکتا، اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی شفا نہیں ہو سکتا، اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی مالدار نہیں ہو سکتا، اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی غریب نہیں ہو سکتا، یعنی جو کچھ بھی ہوا، ہو رہا، ہوگا اللہ کے مرضی سے۔